السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں، اور اس دفعہ بات کریں گے طاہر صاحب کے ناول ڈاکیہ اور جولاہا پہ۔ ایک بہت بڑا، بہت شاندار ناول، لیکن اب یہ ایک سبجیکٹیو بات ہے، بڑی معروضی بات ہوتی ہے کہ کون سا ناول جو ہے وہ عظمت کے معیارات کو پورا اترتا ہے ان پہ یا نہیں پورا اترتا۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کریٹکس کرتے ہیں، تنقید نگار کرتے ہیں، اور دوسرا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس فیصلے میں وہ قارئین کا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے قارئین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکیہ اور جولاہا جو ہے وہ بہت بڑا ناول تھا، لیکن اس کے حصے کی جو شہرت ہے وہ طاہر صاحب کے دیگر ناول راکھ اور بہاؤ اور یہ جو ناول تھے یہ کھا گئے، خس و خاشاک زمانے وغیرہ۔ طاہر صاحب سے ڈاکیہ اور جولاہا پہ بات کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ اس کا سب سے جاندار کردار جو ہے وہ نتالیہ کا ہے، ایک عورت کا ہے، اور یہی وہ روایت چلی آ رہی ہے۔ بہاؤ میں آپ کا جو سب سے جاندار کردار، سب سے بڑا کردار پاروشنی کا تھا، وہ بھی ایک عورت ہے۔ راکھ میں برگیتا ہیں۔ تو آپ کے تمام ناولز میں عورت کے کردار بہت جاندار ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کے ناولوں کے اندر عورت کا کردار اس لیے جاندار ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر 40% عورت موجود ہے۔ لیکن ڈاکیہ اور جولاہا کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر 40% نہیں بلکہ کہیں 60% عورت موجود ہے۔ ایکچولی لکھتے ہوئے جب کنورشن ہوتی ہے بندے کی اس کریکٹر کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کنورٹ نہ کریں اپنے آپ کو اس کریکٹر میں، نہ آپ اس کی روح کو پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کی لینگویج کو پہنچ سکتے ہیں۔ اظہار جو ہوتا ہے وہ ہر کردار کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک کریکٹر جو ہے اور اس کی زندگی میں کبھی عشق نہیں آیا، وہ علیحدہ بات کرے گا، اور جس کی زندگی میں عشق آیا ہے، یعنی جس کو عشق خاص کہا جاتا ہے، اس کا اظہار علیحدہ ہوگا۔ تو آپ نے جو کہا 60% کی بات وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لکھتے ہوئے میں 100% عورت ہو جاتا ہوں۔ کیا کہنا؟ یو ہیو ٹو، مطلب اپنے آپ کو اس میں آپ کو ڈبونا پڑتا ہے نا اس کردار میں۔ جی درست۔ جس طرح بہاؤ میں وہ بچے کی پیدائش ہے تو میں اس سے گزرا تو نہیں، لیکن میں نے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ ناول میں نتالیہ کے کافی سارے خطوط ہیں۔ اس کی عمر 18 سال ہے جیسا کہ ناول میں بیان کیا گیا ہے، اور ان خطوط کی زبان جو ہے وہ واقعی 18 سال کی لڑکی کی ہے۔ معصوم تاثرات ہیں، معصوم خواب ہیں، خواہشیں ہیں۔ طاہر صاحب، پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ خطوط آپ نے واقعی کسی 18 سال کی لڑکی سے تو نہیں لکھوائے تھے؟ نتالیہ کا کردار جو ہے جی، وہ چونکہ ویسے بھی اوریجنل ہے، اٹس اے ٹرو سٹوری آلموسٹ۔ تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جی نتالیہ کا جو کردار ہے وہ ایک ینگ لڑکی ہے، اور اس کی جو خطوط ہیں اس میں اس کی یوتھ اور اس کی ایسپریشن اور اس کی خواہشیں اور اس کا ایکسپریشن، وہ آپ نے کس طرح لکھا؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ وہ میں نے نہیں لکھا۔ صحیح۔ بیسیکلی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں ایک روایت ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پادری کے پاس، وہ ایک ڈبے میں علیحدہ بیٹھ کے تو وہ اپنے آپ کو ہلکا کر لیتے ہیں گناہوں کا اعتراف کر کے۔ جو رائٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا وہ گناہوں کا اعتراف جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے اسی جھجک کے بغیر کرتے ہیں جس طرح وہ کسی پادری کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ناٹ ایز اے ہیومن بینگ نارمل، بلکہ ایک ایسا شخص جو ان کے جو گناہ ہیں یا ان کے سنز ہیں یا ان کی جو خامیاں ہیں وہ سن کر نہ تو ان سے نفرت کرے گا ٹھیک ہے، اور نہ ان کو مطعون کرے گا بلکہ ان سے ہمدردی کرے گا۔ تو اسی طرح یہ کریکٹر ہے۔ یہ لڑکی مجھے خط لکھا کرتی تھی، خاتون، یہ بہت پرانی بات، آلموسٹ 40 ایئرز بیک، اور بہت تفصیل سے خط لکھا کرتی تھی۔ میرا خیال 150-200 خطوط اس نے لکھے، اور اٹ واز اے فیسینیٹنگ اسٹڈی۔ اس کا جو کریکٹر تھا، جس طرح وہ میں نے بیان کیا، وہ مطلب ہے کہ اس کے نانا بہت بڑے وہاں کے پیر تھے، اور وہاں پہ بہت بڑا وہ تھا، درگاہ تھی، اور وہ مطلب اس کی تفصیل میں نے تھوڑی سی بیان کی ہے۔ چنانچہ
وہ جتنے خطوط ہیں ٹھیک وہ اوریجنل ہے، صرف ان کو میں نے ایڈٹ کیا، جی ٹھیک ہے مطلب سٹوری کے حساب سے، لیکن اس کے بعد وہ خطوط کے بعد جو وہ فکشنل ہے سارا، کیونکہ آئی نیور میٹ ہر، تو بیسیکلی ناول وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نتالیہ کے خطوط ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے ڈاکی اور جلاہا میں لکھا ہے کہ ناول کا جو پہلا فقرہ ہے وہ لکھنا ایک عذاب ہوتا ہے، اور یہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس فقرے میں ناول کی کامیابی یا ناکامی اس کا بیج بویا جاتا ہے۔ تو طاہر صاحب، آپ جب ناول کا آغاز کرتے ہیں تو یہ آپ کو کتنا وقت لگتا ہے یہ سوچنے میں کہ ناول کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ مطلب یہ کئی دفعہ تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہوگا، کئی دفعہ جلدی کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہوگی، تو کتنا یہ عموماً کتنا وقت لگتا ہے کہ ناول شروع کیسے کیا جائے؟ میں ڈاکیہ اور جلاہا کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی ناول لکھوں گا۔ مجھے اسلام آباد سے ایک شادی شدہ جوڑا، اور ہمارے ہاں جوڑا ہمیشہ شادی شدہ ہی ہوتا ہے، وہ تشریف لائے اور مجھے ملنے کے لیے آئے، تو وہ جو ان کے ساتھ صاحب تھے انہوں نے تو کافی تفصیل سے مجھے پڑھا ہوا تھا، تفصیل سے گفتگو، لیکن خاتون جو تھیں انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے، اچھا، اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی سوال ہے، اور وہ انہوں نے پھر ریفرنس دیا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کیٹو کہانی میں، اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے اسی میں، کہ شگر کے آگے برالڈو کے پاس ہشوپی کے جو سیبوں کے باغ ہیں ان کے نواح میں جبکہ جیپیں کراس کر رہی تھی ایک ندی کو، اور میں ان کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک گھوڑے پہ سوار شخص آیا، وہ میرے پاس رک گیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں یہ وہ، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو کہنے لگے صاحب میں ڈاکیہ ہوں، اور پھر اس نے مجھے وہ اپنا بیگ دکھایا، پرانا برٹش چمڑے کا وہ سیدھا سا بیگ جس میں وہ خط تھے، تو میں نے پوچھا، اس کا نام محمد علی تھا، کہ محمد علی ان خطوں میں کوئی ایسا خط بھی ہے جو میرے نام ہے؟ تو اس نے ایک لہجے کے لیے نا دیکھا نام، اور پھر مسکرا کے کہنے لگا صاحب یہاں اس مقام پر آپ کے نام کا خط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ ایک خط نکالتا اور مجھے کہتا کہ طاہر صاحب یہ آپ کے نام کا خط ہے، تو وہ کس نے لکھا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عجیب و غریب بات۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جی میں اس فکرے پہ آ کے رک گئی کہ واقعی وہاں پہ اگر وہ خط نکل آتا تو کس نے لکھا ہوگا؟ میں کس کو پتا ہوگا کہ میں ایٹ اے سرٹن ٹائم 4 بجے آفٹرنون ہوں گے، ندی کے پار میں بیٹھا ہوا اور شوپی کے باغ نزدیک ہے، اور عین اس لمحے اس نے خط لکھا ہوگا تو پھر ایڈریس بھی لکھا ہوگا نا، جی تو ایڈریس یہی لکھا ہوگا نا کہ شوپی کے قریب دریا برالڈو کے کنارے 4 بجے یہ میرا نام ہے، وہ کس نے لکھا ہوگا؟ اور آبویسلی اس میں بہت ساری پاسبلٹیز۔ جی تو تب مجھے ایک خیال آیا کہ اس میں ایک امکانات موجود ہیں ناول کے۔ طاہر صاحب، حسب روایت ڈاکی اور جلاہا میں بھی آپ نے پسے ہوئے طبقے کی وکالت کی ہے، اور اس میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نائی جو ہیں وہ فرائڈ سے بھی بہت پہلے انسانی نفسیات کی گتھیاں سلجھا چکے تھے، اپنے آگے سر جھکانے والے ہر شخص کے مزاج اور پیشے کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ یہ نائیوں کے حوالے سے اور جولاہے کے حوالے سے تو ایک پوری، یعنی وہ پورے ناول میں ہی چلتا ہے، جی، اور میں اپنے گاؤں کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ان کو پاولی کہتے تھے، اور گاؤں کی معاشرت میں جولاہوں کے حوالے سے ایک خیال پایا جاتا تھا کہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور مجھے یہ ناول پڑھ کے آئیڈیا ہوا کہ ایکچولی یہ جو بے وقوف یا سادگی یا سادہ ہونا جولاہوں کے حوالے سے، یہ گاؤں میں اس طرح کی سوچ ان کے حوالے سے کیوں پائی جاتی تھی، اور یہ بڑا ہی کمال ڈسکرپشن آپ نے جولاہوں کے حوالے سے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ بیسیکلی یہ کہ بھئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بارٹر سسٹم ہوتا تھا گاؤں میں پہلے، اب نہیں ہے موجود، کہ جس کے پاس خوراک ہوتی تھی وہ کاشتکار ہوتا تھا، خوراک سب سے زیادہ اہم ہے، جی باقی جتنے طبقے تھے وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جس کو کہتے ہیں ہاڑی اور سونی، جی اس کے اوپر ان کو باقاعدہ ان کا حصہ دیا جاتا تھا، وہ ان کو خیرات میں نہیں دیا جاتا تھا، وہ ان کی سروسز جو ہیں اس کے لیے وہ پیمنٹ ہوتی، تو اب وہ اسپیشلسٹ تھے سارے، جی یعنی کمہار اسپیشلسٹ تھا، وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ نائی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے باپ دادا پردادا یہی کام کرتے چلے آ گئے، وہ ایکسپرٹ ہوتا تھا۔ اسی طرح میراثی جو ہے
وہ گفتگو میں بھی اور باقی سارا اس کے وہ اس میں تمام فنون لطیفہ اس میں سمائے ہوتے تھے. جلاہے جس طرح ابھی شاید آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جلاہے کو کہا جاتا ہے کہ بیوقوف ہوتے ہیں. جی تو میراثیوں کے بارے میں ایک میں آپ کو عرض کر دوں یہ کیونکہ ہم اس کو ذرا ڈیگریڈنگ سے سمجھتے ہیں. میراث کا مطلب ہے کہ جو وارث ہے کسی چیز کا اور ان میں سے بیشتر موسیقی کے وارث ہیں. جی اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے گنی طبقہ جو ہے وہ میراثیوں کا ہے اور ان کے گنوں کا اس طرح ہم نے اعتراف نہیں جی کیا اور ہم ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میراثی کا یہ تھا اس کا مقام یہ تھا کہ جو دادا ہوتا تھا بڑا مطلب ان کا ٹھیک. تو اس کو دادا ہی کہتے تھے کیونکہ وہ بڑا ہوتا تھا اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی گاؤں میں. یہ بالکل میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں جی جی کہ ان زمانوں میں کیونکہ سفر زیادہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی گاؤں میں کہیں جاتا تھا اپنے کام کی غرض سے مسافت پہ جاتا تھا تو واپسی پہ آ کے اگر وہ یہ کہتا تھا چودھری کو کہ چودھری صاحب میں فلاں گاؤں گیا ہوں اچھا تو وہاں پہ فلاں جو چودھری ہے اس کی اتنی زمین ہے اور اس کا بیٹا بڑا اچھا تنومند ہے خوش شکل ہے اور وہ بھی کاشتکاری کرتا ہے اور مکان بھی ان کا اپنا ہے اور ایک آدھ جو کمرہ ہے وہ پکا بھی ہے. ان دنوں کچے ہوتے تھے. تو میں جو تیرانی ہے جو آپ کی بیٹی ہے اس کا میں رشتہ اس سے پکا کر آیا ہوں. یہ بالکل میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں. اچھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کر کے آیا ہے یہ صحیح کر کے آیا. صحیح. مطلب اتنا انحصار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیاں اس کے کہنے پہ بیاہ دیتے تھے. یہ بہت سارے پازیٹیو ایلیمنٹ. اب آپ جلاہوں کا آپ نے کہا تھا کہ جلاہے بیوقوف بھی ہوتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جلاہے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں بھی ہوتے ہیں. اور شاہ حسین نے خام خواہ حالانکہ شاہ حسین راجپوت تھے جی ٹوڈی راجپوت تھے شاید لیکن وہ اپنے آپ کو جلاہا کہتے تھے کہ شاہ حسین جلاہا جولا. جو آہا سو آہا یعنی میں جو ہوں میں وہی ہوں. اور وہ جلاہا اپنے آپ کو مسٹک حوالے سے کرتے تھے کیونکہ جلاہوں کا پورا تانا بانا جو ہے وہ اس میں ٹوٹل مسٹیسزم اس میں ہے. مطلب چرخے سے لے کے جب آپ اس کو کاٹتے ہیں جی اور اس میں جو مسٹیکل پہلو ہیں اور اس کے بعد تانا اور پیٹا جو ہوتا ہے اور جو اس میں الجھنیں پڑ جاتی ہیں ان کو سلجھانا اور اس کے بعد اس کے اوپر پیٹرن بنانا کھڈی کے اوپر بیٹھ کے یہ سارے کام جو ہیں یہ بہت سوچنے سمجھنے والا شخص کر سکتا ہے. تو دو چیزیں آبویس ہوتی تھی. جلاہا کیونکہ الگ بیٹھتا تھا جس طرح آپ نے تنہائی کی ایک دفعہ بات کی تھی نا. جی جی جلاہا جو ہے اس کی انٹریکشن نہیں ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ گپ بازی نہیں ہوتی تھی. وہ کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھاتا تھا وہ اپنی کھڈی میں اور عام طور پہ وہ نیم اندھیاری کوئی کوٹھڑی ہوتی تھی جس میں بیٹھتا تھا یا برآمدہ ہوتا تھا اکیلا ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ 8-10 کھڈیاں لگی ہوئی ہیں ساری وہ کھٹ کھٹ چل رہی ہیں. عام طور پہ جلاہا اکیلا اور جب اکیلا شخص ہوتا تو وہ سوچتا. چنانچہ جلاہا بیوقوف بھی اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا کچھ سیکھتا نہیں تھا اور وہ ایٹ ٹائمز مسٹسزم کے قریب بھی پہنچتا تھا. باقی لوگوں سے وہ برتر اس لیے ہو جاتا تھا کہ وہ تنہا بیٹھ کر سوچتا تھا اور اس کی سوچ کے جو تانے بانے تھے وہ کبھی الجھتے تھے کبھی سلجھتے تھے اور وہ کہیں کے کہیں جا کے مل جاتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ناول میں مردہ شاعرہ کا جو باب ہے اس میں بہت واضح اشارے ملتے ہیں کہ شاید آپ کا اشارہ پروین شاکر کی جانب ہے. بہت اچھی خاتون تھی بہت بڑا شوق تھا. جی بالکل. افتخار عارف نے ان کو لہر نے اتارا تو ان کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوا تو ایک دم تو اس نے کہا کہ مستنصر پروین کو لے